Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Sound Story. دوستو، یہودی ہزاروں سالوں سے دو چیزوں کی تلاش میں ہے، ایک تابوت سکینہ اور دوسری حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تابوت سکینہ آسمان سے اتارا گیا ایک مقدس صندوق ہے، جس سے پرانے دور میں یہودیوں کو جنگ میں طاقت اور قوت ملتی تھی، اور جس جنگ میں بھی تابوت سکینہ ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ جنگ یہودی آسانی سے جیت جاتے تھے۔ اس لیے یہودی اب بھی شاید تابوت سکینہ کی تلاش میں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن آخر یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ڈھونڈنے کے لیے اتنا وقت، اتنا پیسہ اور سرمایہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اور فلسطین کے ایک شہر میں موجود نابلس، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک مزار ہے، اس پر یہودی 50 سال تک مسلمانوں سے کیوں لڑتے رہے؟ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب اس مزار کی کھدائی شروع کی، تو ایسا کیا ہوا کہ ان کی چیخیں نکل گئی اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا فلسطین میں موجود یہ مزار واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے؟ انہی تمام اہم ترین سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اسے لائک اور اپنے اس چینل اسلامک ساؤتھ سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے اول ترین انبیاء کرام میں سے ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، ان میں سے ایک آپ علیہ السلام کی اپنے ماں سے تھا، یعنی سگا بھائی تھا، جس کا نام حضرت بنیامین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہودی قوم بنی اسرائیل سے مشہور ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ اس وقت فرعونوں کی سرزمین ایجپٹ میں رہائش پذیر تھے۔ یوسف علیہ السلام کی تدفین پر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے، تاکہ ان کے علاقے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ شدید اختلاف کے بعد آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کیا گیا، تاکہ دریائے نیل کے پانیوں کی توسط سے برکات پوری مصر میں پھیل سکے اور تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ دوستو، اب سینکڑوں سال گزر گئے، اس فرعون کا دور آ گیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تب بنی اسرائیل کے نئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے فرعون کی شر سے ہجرت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جا رہے تھے، اسی وقت یہودی علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کیا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم حرز مقدس یعنی فلسطین کی طرف واپس چلے جاؤ یا ہجرت کرو تو میری جسد خاکی بھی اپنے ساتھ لے کر وہاں پر دفن کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یعنی سنگ مرمر کی اس تابوت کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ فلسطین لے کر گئے۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں آخر کس جگہ پر دفن کیا گیا۔ فلسطین میں ایک شہر نابلس ہے، جس پر قبضہ کرنے کے لیے یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی ہوئی۔ اس پر اتنی خونریز لڑائی کا مقصد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تھا۔ بالآخر جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کیا تو یہاں پر ایک مزار ہے، جس کے بارے میں یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہی مزار حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ لیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک اور مسلمان بزرگ کی قبر ہے، جس کا نام بھی یوسف تھا۔ جب یہودی یہاں پر قابض ہوئے تو سب سے پہلے اسی قبر کی تصدیق کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جب تصدیق کے لیے اس کی کھدائی کرنا چاہی، اس کھدائی کے دوران یہودیوں کو ایک دل دہلا دینے والے خوفناک مناظر کا سامنا کرنا پڑا، جس نے کھدائی کرنے والوں کی چیخیں نکلوا دی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ جب بھی کھدائی شروع کر دیتے تھے تو
تو کسی نہ کسی جگہ سے ایک خوفناک اژدہا نمودار ہو جاتا تھا۔ کوششیں کرنے کے باوجود یہ لوگ اسے مار نہیں سکے اور اس کام کو یہیں پر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ 50 سال تک اس جگہ کے لیے ہی لڑائی ہوئی تھی، اسی مقصد کے لیے۔ اس لیے یہودیوں نے ان کھدائیوں کو خفیہ رکھا اور اپنے ناکامی پر مذاق بننے کی ڈر سے اسی معاملے کو یہاں پر دبا دیا۔ جب ان لوگوں کی تمام کوششیں ناکام ہوئی تو جیالوجسٹ یعنی ماہر ارضیات سے مدد لی گئی، جنہوں نے اس قبر کے نمونے لے کر لیبارٹری میں لے گئے اور اس پر بھرپور ریسرچ کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ 200 سے 300 سال پرانی ہے، جس سے مسلمانوں کا دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کی قبر مبارک ہے، نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر انور۔ لیکن چونکہ یہودی اس پر بے تحاشا دولت اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے ہی منسوب کیا اور اسے مشہور کیا، اور یہاں پر انہوں نے تورات اکیڈمی قائم کی۔ یہاں پر ان کے بچے تورات سیکھنے آتے تھے اور بعد میں یہاں پر ایک فوجی بیس قائم کی گئی۔ دوستو، ان کے عقائد کے مطابق تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کی قبر کی برکت سے ان کو ہر جنگ میں فتح نصیب ہوگی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلسل جنگیں لڑی۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے اس چینل اسلامک سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔